الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعنہ ای عن انس رضی اللہ عنہ قال کان قرام لعائشة رضی اللہ عنہ سترت به جانب بیتها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیطی عنا قرامک أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاة. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم وفيه فإنها الحتني عن صلاتي. خشوع خضوع کا باب چل رہا ہے. خشوع پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ خشوع دل کی وہ کیفیت ہے، خوف کی، اللہ کے خوف کی اور اطمینان کی وہ کیفیت جس کا اثر انسان کے اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہو کہ نماز میں یہاں ہاتھ ہونا چاہیے وہیں رہے، بلا ضرورت کے لیے داڑھی کھجا رہے ہیں یا بالوں سے کھیل رہے ہیں یا کپڑے سے کھیل رہے ہیں یا گھڑی کی سوئیاں اور دوسری چیزیں گھما رہے ہیں، نچا رہے ہیں، جس سے اٹینشن توجہ نماز سے ہٹ رہی ہے. یہ اصل میں نماز کی روح کو ختم کر دیتی ہے. سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ باب اصل چل رہا ہے. تو اس میں کچھ حدیثیں ہم نے پڑھی تھی اور آج کچھ حدیثیں 3-4 حدیثیں درس میں آج کی رہ گئی ہیں. تو ایسی کوئی بھی چیز جو نمازی کے خشوع کو ختم کرتی ہو، باطل کرتی ہو یا خشوع پیدا کرنے میں رکاوٹ بنتی ہو، دل کی کیفیت بدلتی ہو، بار بار توجہ ادھر جاتی ہو اور آدمی کی توجہ نماز کی طرف نہیں ہو پاتی ہو، ایسی کوئی بھی چیز نمازی کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. تو اسی سلسلے میں یہ حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک پردہ تھا. قرام کہتے ہیں ایک پردے کو، باریک سا پردہ جو کیوار پر ہم لوگ لٹکاتے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ کہ اگر کیوار کھلی بھی رہے تو باہر سے کوئی آدمی دیکھ نہ پاوے، یا کھڑکی پر لٹکاتے ہیں، یا اسی طریقہ سے جاڑے کا زمانہ ہے تو کچھ لوگ دیواروں پر پردہ لٹکاتے ہیں تاکہ باہر سے ٹھنڈک اندر نہ آئے، دیوار کی ٹھنڈک گھر میں سرایت نہ کرے. یا اگر دھوپ کے دہانے پر یا دھوپ کے رخ پر مکان ہے یا دیوار ہے جس سے پورا دن دھوپ لگتی ہے تو گھر ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، تو گھر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پردہ لٹکا دے. کوئی ضرورت ہو تو پردہ گھر میں لٹکایا جا سکتا ہے، یہ خلاف شرع نہیں ہے. سمجھا کہ تو کہا گیا کہ حضرت عائشہ کا ایک پردہ تھا جس سے انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو پردہ کر رکھا تھا. وہ ظاہر ہے کہ وہ حصہ رہا ہوگا کیوار کے پاس والا. کیوار کے سامنے انہوں نے ایک خوبصورت سا پردہ لٹکا رکھا تھا جو ملون تھا، رنگین تھا، نقش و نگار اس میں بنا ہوا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور وہ اتفاق سے وہ جو دروازہ تھا وہ قبلہ ہی رخ پر تھا. جدھر قبلہ کر رہے تھے نماز میں گھر میں وہ پردہ گویا کہ قبلے کی دیوار میں تھا. تو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ادھر پردے پر چلی جاتی تھی. اس کا رنگ، اس کا نقش و نگار آپ کی توجہ کو کھینچ لے رہا تھا. اب پوری نماز میں گویا کہ یہ وسوسہ آپ کا قائم رہا اور بار بار طبیعت اور نگاہ ادھر جا رہی تھی. تو آپ نماز سے فارغ ہوئے اور حضرت عائشہ سے کہا امیطی عنا قرامک ھذا، مجھ سے اس پردے کو دور کرو. خود بھی چاہتے تو ہٹا دیتے، لیکن آپ نے کہا کہ جس نے لٹکایا ہے وہی اپنے سے ہٹا دے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے. اور کیوں ہٹا دو اس کی وجہ بتائی. سمجھا کہ نہیں؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ آپ اگر کسی چیز سے منع کرتے تھے تو اس کی وجہ بتا دیتے تھے تاکہ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ نفرت اور کوئی بات کسی طرح کی کوئی چڑ ہے اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. تو کہتے تھے کہ اس کی تصویر ہے. اب اس میں جو بھی تصویر رہی ہو، پیڑ کی، پودے کی، جاندار کی تصویر تو خیر نہیں تھی، لیکن پیڑ پودے کی تصویر رہی ہوگی یا رنگین رہا ہوگا، کچھ ایسا منقش رہا ہوگا یا اتنا رنگین جاذب نظر رہا ہوگا، سمجھا کہ نہیں، نگاہ کو کھینچنے والا، کہ اس کی وجہ سے کہا کہ اس کی تصویریں جو ہے تعرض لی فی صلاتی، میری نماز میں سامنے میرے آتی رہی. اس کی تصویر، اس پردے کی جو تصویر ہے، دریا، جھرنا، پہاڑ وغیرہ کی کوئی بھی تصویر رہی ہو یا اس کا جو رنگ ہے، نقش و نگار ہے، یہ بار بار میری نگاہوں کے سامنے پورے نماز بھر ہم کو سامنے آتا رہا اور اس سے گویا کہ میرے خشوع میں کمی ہوتی رہی. تو آپ بھی انسان ہیں اور آپ پر بھی وہ چیزیں طاری ہوتی ہیں جو دوسروں پر طاری ہوتی ہیں. سمجھا کہ نہیں؟
تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صاحب کوئی ایسی چیز قبلے کے دیوار میں نہیں ہو۔ اب یہ محراب ہے، اس کو کئی رنگوں سے آپ رنگے ہوئے ہیں، سترنگا رنگ سے رنگے ہوئے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ یا اسی طریقہ سے خوبصورت آج کل جو گھڑی آتی ہے الیکٹرانک، لال پیلی ٹائم دیتی ہے، اس طرح کی چیزوں کو لٹکا رکھا ہے۔ یا اوقات نماز دیکھیے گا، وہ کئی رنگوں کا ہوتا ہے جو قبلے کی دیوار میں لٹکایا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کے گاؤں کی مسجد میں بھی ہوگا، سمجھا کہ نہیں؟ ایک دفعہ ہم نے منع کیا کہ صاحب اس کو دائیں بائیں کی دیوار میں، اتر دکن کی دیوار میں کر دیا جائے، اور کئی جگہ میں نے کہا، لیکن اب لوگوں کو مزاج بنا ہوا ہے، نہیں نہیں نہیں، ہے تو ہے تو ہے، لوگ عادی ہو گئے ہیں، نظر نہیں جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نظر نہیں جاتی ہے، آپ کے خشوع خضوع میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، آپ کے سکون اطمینان میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر آپ جانیے، لیکن ایسی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے۔ جیسے اس حدیث سے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک رنگین پردہ لگا ہوا ہے سامنے میں، اس کو آپ ہٹوا رہے ہیں، تاکہ اس کی تصویر میرے سامنے نماز میں ظاہر ہوتی رہی، اس وجہ سے ہٹاؤ۔ تو اس طریقے سے وجہ بتایا۔ ایک سفر میں آپ جا رہے تھے، کسی نے آپ کو گوشت دیا، سمجھا کہ نہیں، تحفے میں، تو آپ نے کہا کہ لوٹا دیا، تب ظاہر بات ہے کہ جس نے گوشت دیا اس کو لوٹا دے رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ تو آپ نے وجہ بتائی کہ ہم اس لیے لوٹا رہے ہیں کہ ہم حالت احرام میں ہیں، اور تم نے ہماری ضیافت کے لیے شکار کیا ہے، ہرن کا کیا ہو یا نیل گائے کا کیا ہو، تو ہماری ضیافت کے لیے کیا ہے۔ تو محرم کی ضیافت کے لیے اگر کوئی جنگلی شکار کرے تو ہم اس شکار کو نہیں کھاتے۔ تو وجہ بتاتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کیوں لوٹا رہے ہیں، وجہ کیا ہے۔ تو پردہ ہٹانے کی وجہ بتائی کہ اس کی تصویر مجھ سے کھیلتی رہی، یا میری نظر کو اچکتی رہی اور میرے سامنے پیش آتی رہی، سمجھا کہ اس چیز کو ہٹاؤ۔ اور بخاری مسلم میں روایت ہے کہ ایک چادر، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے، ابو جہم نے چادر دی تھی، بڑی قیمتی چادر تھی، اچھی تھی، لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی دھاڑی دار رہی ہوگی، نقش و نگار والی رہی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوڑھا، لیکن جب اوڑھا تو نماز میں بڑھ بڑھ اس کی خوبصورتی کی طرف، اس کے رنگ کی طرف آپ کی توجہ جا رہی تھی، تحفہ دیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیا اور کہا کہ اس چادر کو لے جاؤ ابو جہم کے پاس، جس نے مجھ کو ہدیہ دیا ہے، سمجھا کہ اور اس کو کہو گے کہ اس کو لے لیجئے، اور ایسا موٹا جھوٹا کمبل ایک دے دیجئے جس پہ کوئی دھاڑی نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، تحفہ، صدقہ نہیں قبول کر سکتے، صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد کے لیے حرام تھا، سمجھے کہ ہدیہ لیا کرتے تھے۔ اور جب ہدیہ لیتے تھے تو ہدیہ کا بدلہ بھی دیتے تھے، اگر کوئی لے کے آیا تو کچھ اس کو دے کے واپس کیا، یہ نہیں کہ صرف لوگوں کا گفٹ لے رہے، تحفہ لے رہے ہیں، اس کو بدلہ نہیں دے رہے، تو لو اور بدلہ بھی چکاؤ، بدلہ بھی دو۔ لیکن اگر نہیں دے سکتے ہو، کمزور ہو، غریب آدمی ہو، تو کم سے کم اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ جو ہم کو ہمیشہ دیتا رہتا ہے، سمجھا کہ خوب اس کے حق میں بھلائی کی دعائیں کرتے رہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ لیتے تھے اور ہدیہ کا بدلہ بھی چکاتے تھے۔ اور پھر یہاں بھی جو چادر، جو خوبصورت اور مہنگی چادر جو ایک صحابی نے گفٹ کی تھی، اس کو آپ نے واپس کیا، تو یہ کہہ کر کے واپس کیا کہ ابو جہم کو تکلیف نہیں ہو، دینے والے کو کہا کہ اس کی تصویر اور اس کا رنگ جو ہے ہماری نماز میں ہمارے لیے مخل رہا، اس لیے اس کو لے لو اور ایک سمپل سی چادر بھیج دو جو کسی ایک رنگ کی ہو، کالی ہو، جس میں کوئی دھاڑی لال پیلی نہ ہو، جو ہماری توجہ کو نماز میں کھینچے، سمجھا کہ کیونکہ اس کی دھاڑی نے یا اس چادر نے، ان بیجانیہ چادر نے مجھ کو میری نماز میں غافل ایک طرح سے کر دیا، سمجھ لیں گے۔ تو جسم پر نمازی کے کوئی ایسا لباس نہ ہو جو بار بار اس کی توجہ کو خود اپنی طرف کھینچے، یا قبلے کی دیوار میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کی توجہ کو کھینچے، سمجھا۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ صاحب اسی طریقہ سے دیکھیے نا، آج کل مصلی سب جو ہوتا ہے، کتنا مصلی سب ہوتا ہے، کسی تصویر سب رہتی ہے، کعبہ کا فوٹو بنایا ہوا ہے، اتنا کئی رنگوں میں سجادہ ہوتا ہے، جائے نماز بھی سمپل ہونی چاہیے، ایک طرح کا ایک کلر کا ہو، سمجھا کہ نہیں۔ تو اس میں بعض تو جائے نماز ہوتا ہے جس میں بازاروں کی تصویر ہوتی ہے، لوگ سمجھتا نہیں، یہ 4 5 تصویر رہے گی بازار سب کی۔ جو بدعتی بناتے ہیں نا، سب مزار کی تصویر ڈال دیتے ہیں، اور جو غیر بدعتی بناتے ہیں تو وہ بھی کعبہ کی، مدینہ کی، گنبد خضرا کی، سمجھا کہ نہیں، وہ مینارہ ہے یا گنبد ہے، اسی طریقے سے وہ صخرہ بیت المقدس جو ہے، سمجھا کہ نہیں، اس کی تصویر لگا دیتا ہے۔ تو وہ سب بھی چیزیں آدمی کو اگر اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہو، کھینچتی ہو، تو ایسا مصلی بھی نہیں ہونا چاہیے جس کی طرف توجہ جائے۔ اچھا، اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی سے آدمی ہدیہ لے بھی سکتا ہے، اگر کوئی آپ کا دوست ہے، سمجھا کہ نہیں، اور اس سے اگر آپ مطالبہ کرتے ہیں، ارے جا رہے ہو سعودی عرب میں رہتے ہو، آؤ گے تو بھائی ہمارے لیے ایک بوتل زمزم کا اسپیشل الگ سے لیتے آؤ گے، سمجھا کہ نہیں،
اجوا کھجور 1 کلو لیتے آؤ گے، سمجھا کہ نہیں، یا چلو وہاں بہت اچھی ایک گھڑی ملتی ہے میرے لیے لیتے آؤ گے، گفٹ رہے گا تمہاری طرف سے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مطالبہ کرنے سے اس کو خوشی ہوگی، کڑھے گا نہیں بلکہ خوش ہوگا کہ کسی نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے، آج پہلی مرتبہ میرے دوست نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، میرے شیخ نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، اس کو دینے میں خوشی ہوگی، تو ایسے آدمی سے ہدیے کا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب جان رہے کہ آدمی طبیعت کا بخیل ہے اور مانگیں گے تو اسے تو سامنے ہاں کر دے گا، ادھر جا کے کہے گا کہ دیکھیے نا کیسا لالچی ہے، ہم سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کر رہا تھا کہ جاؤ گے تو بھیج دو گے، کر دو گے، تو ایسے آدمی سے کبھی بھی منہ مت کھولیے۔ چلیے دوسری حدیث دیکھیے، عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینتہین اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی الصلاة او لا ترجع الیہم، رواہ مسلم۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرور بھی ضرور لوگ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف نماز میں اٹھانے سے بچیں، ضرور بھی ضرور، لام تاکید ہے، اس سے پہلے واللہ قسمیہ جملہ محذوف ہے، قسم اللہ کی، ضرور بھی ضرور، لام بھی تاکید کا، نون مشددہ ہے، لینتہین، جو نون مشددہ ہے آخر میں وہ بھی تاکید کے لیے، تین تاکید ہے، ضرور بھی ضرور، لازمی طور پر لوگ اپنی نمازوں میں نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے پرہیز کریں۔ ہو سکتا ہے اولا، اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نگاہ ان کی طرف پلٹائی نہ جائے، اللہ رب العالمین نگاہوں کو بے نور کر دے، آنکھوں کو بے نور کر دے، اندھا کر دے، روشنی چھین لے اللہ کو۔ تو کبھی یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے نماز کے اندر۔ تو کہاں دیکھنا چاہیے؟ سجدے کی طرف دیکھیے، سجدے گاہ میں دیکھیے، نگاہوں کو زیادہ دور مت دیجیے، لیکن ٹھیک ہے اگر کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو آگ بھی نظر جا سکتی ہے، لیکن اگر دیکھیے کہ کوئی چیز ایسی سامنے آ گئی تو نگاہ کو فوراً پست کیجیے، نیچے کیجیے، سمجھا کہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نگاہ کو محدود رکھیے، جتنا کم سے کم نگاہ کو آگے بڑھائیے گا وہ اتنا بہتر ہے کہ آپ سجدے گاہ پر دیکھیے۔ اور جب دو سجدے کے بیچ میں بیٹھیے یا تحیات میں بیٹھیے تو انگلی کو جو اشارہ کرتے رہتے ہیں اس انگلی پر نشان، انگلی کی حرکت کے اوپر نظر رکھیے۔ اور قیام کی حالت ہے یا رکوع کی حالت ہے تو پھر سامنے جو سجدے کی جگہ ہے آپ کے اس کو دیکھیے، یا سامنے کی جو دیوار ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جس قدر نگاہوں کی حفاظت کریں گے وہ بہتر ہوگا۔ لیکن اوپر دیکھنا، بعض علماء نے کہا کہ یہ نگاہ کا انحراف ہے، گویا قبلے سے آپ انحراف کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ بے ادبی ہے کہ اللہ کے سامنے آپ سر کو اٹھائے ہوئے، سر جھکا رہنا چاہیے اللہ کے سامنے، تواضع اور خاکساری ہونی چاہیے اور سر جھکا ہونا چاہیے، آپ سر کو اٹھائے ہوئے، سمجھا کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے اچھا نگاہ نہیں اٹھاویں گے، خالی گردن اٹھاویں گے اور آنکھ بند کیے رہیں گے، تب جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا؟ یہ غلط، تب بھی جائز نہیں ہوگا۔ آنکھ کھول کے رہیے کہ آنکھ بند کر کے رکھیے، سر کو اٹھانا نہیں ہے بلکہ سر کو جھکانا ہے، اور سجدے گاہ پہ دیکھنا ہے، یا پاؤں کی انگلی پر دیکھنا ہے، یا سجدے گاہ پر دیکھنا ہے، یا قبلے کی دیوار کو دیکھنا ہے، یا اس کے آگے بھی دیکھنا ہے، لیکن اوپر نہیں دیکھنا ہے، ورنہ نگاہ اچک لی جائے گی۔ اور یہ جو تاکید در تاکید در تاکید، تین تاکید بیان کی گئی اور اس کے بعد علت وجہ بتائی گئی کہ نگاہ تمہاری بے نور کر دی جائے گی، اندھے کر دیے جاؤ گے، یہ بتاتا ہے کہ نگاہ اٹھانا حرام ہے اوپر، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور علماء ظاہریہ نے کہا کہ نماز باطل ہو جائے گی اگر آسمان کی طرف اٹھاوے گا تو، سمجھا کہ نہیں؟ خاص کر کے سمی اللہ لمن حمیدہ جو آدمی کرتا ہے تو بعض لوگ پوچھتا ہے اللہ حمد کو قبول کرنے والا ہے، تو جیسے لفظ اللہ آتا ہے نا تو آسمان کی طرف نظر جاتی ہے، کیونکہ اللہ آسمان میں کے اوپر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، تو خاص طریقے سے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہے گا تو آسمان کو دیکھے گا۔ ایسی غلطی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کی بھی کوئی بھی حالت ہو، قیام کی ہو، رکوع کی ہو، یا رکوع سے اٹھنے کے بعد کی ہو، کسی بھی حال میں نماز کے بعد ہی، بلکہ نماز کے باہر بھی اگر آدمی دعا کر رہا ہو تو بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہو جائے، جو آپ کی نماز کا قبلہ ہے وہی دعا کا قبلہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا خاص فرمایا کرتے تھے تو قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے، نہ کہ آسمان میں اٹھا رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، قبلے کی طرف رخ ہو جائے۔ لیکن چلیے اگر کبھی فرط محبت میں، وارفتگی میں، جو اللہ کے سامنے گری و زاری کی جو کیفیت ہے اس میں اگر نگاہ اٹھ گئی نماز کے باہر دعا میں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ دعا میں بھی آسمان ہی کی طرف دیکھے، دعا میں بھی قبلہ جو نماز کا قبلہ ہے اسی کی طرف رخ کرنا چاہیے، لیکن نماز میں تو بالکل ہی آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے یا سر کو نہیں اٹھانا چاہیے، سر سامنے ہونا چاہیے، نگاہ سامنے ہونی چاہیے سجدہ گاہ پر یا قبلے کی دیوار پر، جیسا کہ آپ نے سنا۔ آگے ایک روایت دیکھیے، وَلَهُ، اور مسلم ہی میں روایت ہے، صحیح مسلم میں ہی روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بحضرت طعام
ولا ہوا یدافع الاخبثان. اس حدیث کو میرے خیال سے پہلے ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس وقت آدمی کے سامنے کھانا ہو، عشاء ہو اور عشاء تیار ہے، مغرب کی نماز تیار ہے اور کھانا بھی تیار ہے اور کھانے کی خواہش بھی ہے، یا عشاء کی نماز تیار ہے اور عشاء جو رات کا کھانا ہوتا ہے وہ تیار ہے اور بھوک ہے آپ کو، یاد ہوگا آپ کو پچھلے درس میں، تو پہلے آدمی کو کھانا کھانا چاہیے تاکہ بھوک پیاس کی جو شدت ہے اور طبیعت جو کھانے پر ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیے تاکہ توجہ کے ساتھ دل دماغ حاضر رہے اور نماز میں آپ کا جی لگے. سمجھا کہ تو یہ گفتگو آپ نے سنی ہے اور پڑھی ہے. اسی سے متعلق یہ حدیث ہے، اس میں ایک ٹکڑا وہی حدیث کا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، لا صلاۃ بحضرت طعام، کھانا حاضر ہو تو نماز نہیں ہے، کھانا حاضر ہو تو نماز نہیں ہے. اس میں ایک شرط اور لگا دیجئے کہ کھانا حاضر ہو اور کھانے کی خواہش بھی شدید ہو، بھوک بھی زیادہ لگی ہوئی اور کھانا بھی پکا ہوا تیار ہے، یہ نہیں کہ ہانڈی ابھی گڑگڑا رہی ہے، چڑھ رہی ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ 10 منٹ کے بعد کھانا بنے گا، تو جاؤ، کیونکہ انتظار بھی فضول ہے تمہارا، تو جا کے نماز پڑھ لو، کھائی جماعت چھوڑ رہے. لیکن کھانا باقاعدہ حاضر ہے، کھانا ہے پکا ہوا تھا، ہاں بالکل 2 منٹ میں لائی، اب بھوک بھی آپ کو شدت کی لگی ہوئی ہے تو پہلے کھانا کھائیے. لا صلاۃ، نماز نہیں. تشویش کو، دل کی بے چینی کو دور کیجیے پہلے، اس کے بعد نماز پر متوجہ ہوئیے، پوری رغبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ. اور اسی طریقے سے ولا وهو یدافع الاخبثان، نماز نہیں ہے جبکہ اخبثان، 2 خبیث چیزیں، 2 ناپاک چیزیں اس کو دھکا دے رہی ہو اور وہ اس کو دھکا دے رہا ہو، یعنی پیشاب پخانا اس کو مجبور کر رہا ہے کہ لیٹرین میں جاؤ، واش روم جاؤ، اور آدمی اپنے آپ کو دھکا دے رہا ہے کہ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت ہو رہی ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اطمینان سے جائیں گے. سمجھا کہ پینٹ پہنے ہوئے ہیں، نیچے کشیاں پہنے ہوئے ہیں، جانگیاں پہنے ہوئے ہیں، اطمینان سے اتار کے کرے گا ابھی نماز پڑھ لیں. اب پیشاب پخانا کہ اس کو مجبور کر رہا ہے کہ ادھر جاؤ. اب یہ کیفیت ہے شدت کی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی نماز ہوگی اس کی، کس قدر وہ پیشاب پخانے کی حاجت جو بار بار اس کو ہو رہی ہے اس کو پریشان کر رہی ہے. چاہ رہا ہے کہ نماز امام صاحب جلدی کرے، آج کیوں لیٹ کر رہا ہے؟ اگر ہلکی بھی پڑھا رہا ہے تو اس کو لگے گا کہ دیر کر رہا ہے. ہو سکتا ہے خدا نخواستہ نمازی کی حالت میں رہا خالی ہو جائے، جس کو روکے ہوا ہے، گھنٹوں سے روکے ہوا ہے، اب پیٹ میں گیس درد پیدا کر رہی ہے، بے چینی پیدا کر رہی ہے، اس کو پیشاب کا قطرہ نکل جائے، ہو سکتا ہے پیخانہ نکل جائے نماز میں، لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ اس ضرورت سے فارغ ہو لیجیے تاکہ اطمینان سے نماز پڑھیے. جماعت جاتی ہے تو جماعت جائے، بلکہ یہاں تک علماء نے کہا کہ اگر وقت نماز کا جا رہا ہے، مان لیجیے کہ آپ دیر سے سو کر کی جگہ آپ پیشاب پخانے کی شدت لگی ہوئی ہے، مشکل سے 5 منٹ یا 7 منٹ وقت ہے آپ کے پاس، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، دوسری نماز کا وقت آ جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، ہونے دیجیے قضا ہوتی ہے تو پہلے جا کر کے اپنی حاجت پوری کیجیے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے نماز پڑھ لو وقت کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے بعد قضاء حاجت کر لینا. اور اگر بڑی بے چینی ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ 2 بار پلٹا لینا. کائے کے لیے یہ تکلف کرنے کی ضرورت ہے جب حدیث کہہ رہی ہے لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، نہ کوئی جماعت ہے نہ کوئی نماز ہے. جب آپ کے سامنے کھانا حاضر ہو اور کھانے کی شدید حاجت ہو، اسی طریقے سے پیشاب پخانے کی شدید حاجت ہو، تو پہلے اپنی حاجتیں سے فارغ ہو لیجئے، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیے. جماعت جاتی ہے تو جائے، وقت جاتا ہے تو جائے، لیکن نماز میں اطمینان ہونا چاہیے، خشوع خضوع ہونا چاہیے سب جا کے. اچھا، ایک شخص مان لیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اٹھا، ابھی 4 رکعت نماز اس کی اثر کی باقی ہے، اب مغرب کا وقت بھی ہونے جا رہا ہے، 5-7 منٹ 8 منٹ باقی، تو اٹھا، پیشاب کرے گا، وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن کسی نے کہا کہ افطار کا سامان رکھا ہوا ہے، ٹیبل پر رکھا ہوا ہے، تو افطار کر لو، اس کے بعد نماز پڑھو گے. تو کیا کہیے گا آپ لوگ؟ اس کو افطار کر کے نماز اثر پڑھنا چاہیے، نماز پڑھ لینا چاہیے؟ کیسے افطار کر لینا چاہیے؟ کیونکہ 7 منٹ 8 منٹ تو وہ کھا ہی نہیں سکتا ہے، ابھی شریعت کی پابندی ہے. تو کھانا حاضر کہاں ہوا اس کے سامنے؟ کھانا ٹیبل پر تو افطار کا لگا ہوا ہے، لیکن ٹائم ابھی ہوگا 10 منٹ میں، تو 10 منٹ 8 منٹ کے بعد ہی نا آپ کھائیے گا. اس وقت تک تو پروہیبیشن ہے، شریعت کی ممانعت ہے. تو اس کو کہیے گا کہ جاؤ پہلے نماز پڑھو، 5 منٹ 7 منٹ وقت باقی ہے، تمہاری نماز جا رہی ہے، سورج ڈوب گیا تو قضا ہو جائے گی، پہلے نماز پڑھو تب کھاؤ گے. کیونکہ ابھی وہ اگر بیٹھ کے بھی آپ کے سامنے رہتا ہے
تو جب تک اذان نہیں ہوگی مغرب کی وہ کھا نہیں سکتا ہے، تو بیٹھنا تو بیکار ہو جائے گا نا. تو نماز بھی گئی اور کھا بھی نہ سکا تو پہلے نماز پڑھے گا. لیکن کھانا ہے اور کھانے سے کوئی چیز روک نہیں رہی ہے. جیسے ہی کھانا آیا کہ آپ کھانا شروع کر دیں گے اور کھانا بھوک شدت کی لگی ہے تو پہلے کھا لیجیے. لیکن ابھی تو آپ 5 منٹ 7 منٹ یا 8 منٹ جب تک کہ سورج ڈوبے گا نہیں آپ کھا نہیں سکتے ہیں، تو وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. ابھی آپ نے اس جواب سے اخذ نہیں کیا کہ ابھی ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، بیوی کری کہ 10 منٹ لگے گا کھانا بننے میں، 15 منٹ لگے گا، آپ کے سامنے جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو آپ جا کے پہلے جماعت کیجیے. کیونکہ اگر گھر میں بھی بیٹھے رہیے گا تو کھانا آپ کو میسر نہیں ہو رہا ہے تو اس کو مقدم کیجیے. چلیے، اور آخری حدیث ہے اس باب کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التثاؤب من الشیطان فاذا تثاءب احدکم فلیکظم ما استطاع، رواہ مسلم والترمذی وزاد فی الصلاۃ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمائی یا جمائی آہا جو ہوتا ہے منہ کھلتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی شیطان اس کا سبب ہے. اصل میں تو اس کا سبب ہے سستی، تاپ، تھکن. بہت آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں، تو جمائی لیتا ہے سر. تو یہ کیفیت ہے اس کی نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی. جتنا آدمی ٹائٹ رہے گا، تھکا ہوا رہے گا تو اس طریقہ سے وہ بدن ہاتھ توڑے گا اور جمائی آئے گی اس کے اوپر. لیکن حدیث میں آیا کہ وہ شیطان کی طرف سے، شیطان جمائی دلاتا ہے. اب کیسے، وہ کیسے ہم نہیں جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو انسان کے اوپر مسلط کرتا ہو، جیسے شیاطین چڑھ جاتے ہیں نا، آصف زدہ جو انسان ہوتا ہے اس کو باولا کیے رہتا ہے، دم کرتے ہیں تو وہ بھاگتا ہے. حدیث میں بھی ہے کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، خون کے مانند. الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، رگوں میں دوڑتا رہتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شیطان کو مسلط کر دیا جاتا ہو یا شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہو اور وہ جمائی لاتا ہو. تو جمائی شیطان کی طرف سے ہے. تب نماز کے اندر اور نماز کے باہر، اور خاص کے نماز کے اندر جب آوے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ جب تم میں کہ کسی کو جمائی آئے فلیکظم، تو اس کو روکے، جمائی نہ آنے دے، اس کو روکے. ما استطاع، جتنی طاقت رکھتا ہو پوری طاقت سے اس کو روکے. اس کا مطلب یہ کہ منہ کو جیسے آواز منہ کھلے جمائی فوراً منہ کو بند کر دے. سمجھا کہ کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ الٹا منہ کو بند کرے گا. نہیں، الٹا کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے سے بھی آپ بند کر سکتے ہیں، الٹے سے بھی بند کر سکتے ہیں. سمجھا کہ نہیں، ایک دم ہونے ہی مت دیجیے، ایک دم منہ کو بند کر دیجیے، صاف منہ کو بند کر لیجیے کہ وہ اندر ہی اندر ختم ہو جائے. سمجھا کہ لیکن اگر بے بس ہو جائیں آپ تو کم سے کم ہاتھ تو منہ پر رکھ ہی رہیں. اور وہ جو آواز ہوتا ہے جمائی کے وقت میں، ایسی کڑی جو آواز نکلتی ہے آہا ہا کی، جس سے دوسرے کو تشویش ہوتی ہے اور آواز بھی سننے میں خراب لگتی ہے، وہ تو اور بیکار چیز ہے. سمجھا کہ نہیں. تو پوری طاقت سے جمائی کو نماز کے اندر میں روکنے کی کوشش کیجیے. لیکن اگر چھینک آتی ہے تو وہ آپ نہیں اس کو روک سکیں گے. لیکن ہلکی آواز کر لیجئے، ہاتھ ڈال لیجئے، چادر ڈال لیجئے، کچھ ڈال لیجئے جس سے چھینک ہو لیجیے. آپ پڑھ چکے ہیں کہ چھینکنے والا الحمدللہ بھی کہہ سکتا ہے، جواب نہیں دے سکتا. اچھا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب جمائی آتی ہے اس کو تو وہ منہ کو بھی بند کرے گا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اس لیے کہ دیکھا نا کہ جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں. آپ نے جہاں یہ کہا ہے کہ پوری طاقت سے منہ کو بند کر لو، جمائی نہ آنے دو، جمائی کو روکو، یہی اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اس وقت مناسب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی فرماتے. تو جب نہیں فرمایا تو اپنی طرف سے یہاں پر یہ سمجھنا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یہ ذکر مسنون ہوگا. بالکل مسنون نہیں ہوگا، بلکہ ہم کہیں گے بدعت ہوگا. کیونکہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ کہ صاحب جمائی کو روکو پوری طاقت سے، انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں سنایا، نہیں سکھایا. تو اس لیے اس میں اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جمائی جہاں بھی آوے، منہ کھلتا ہے، دانت کھلتا ہے، زبان حلق تک کھل جاتی ہے. اور اگر آپ منہ پر ہاتھ نہیں ڈالتے ہو تو شیطان ہنستا ہے. سمجھا کہ ہاں ہاں ٹھٹھاکا پارتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو ایسا کر دیا. کیسی صورت خراب لگتی ہے، منہ کھول کر کے ہنس رہا ہے، پورا جبڑا زبان حلق تک اس کے نظر آ رہا ہے. تو آپ شیطان کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دیں. جیسے ہی جمائی آئے پوری طاقت سے منہ کو بند کر لیں، اور نہیں تو پھر ہاتھ تو ڈالیں ہی اور آواز بالکل نہ نکلنے دیں. ھذا وباللہ التوفیق.